علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ چلیے الحمدللہ. کلاس میں جتنا ٹارگیٹ آج ہم کمپلیٹ کر پائے تھے وہاں تک ہم نے الحمدللہ کیا ہے. آیا 100 تک انشاءاللہ. اس سے آن ورڈز آپ سب کے لیے ہوم ورک ہے. پورے ویک میں آپ سب نے ریسائٹیشن کو ریکارڈنگ کو سننا ہے اور اس کے بعد اس میں سے عمل کی بات شیئر کرنی ہے. لیکن انشاءاللہ شارٹ سی سمری ہم یہاں پر بھی شیئر کریں گے. چلیے ایسا کرتے ہیں مل کر عمل کی باتیں سیکھ لیتے ہیں. جو کچھ ہم نے پڑھا، مذاکرہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے پڑھا اس کو ایک بار پھر سے اس کو ریویو کیا جائے اور اس میں سے یہ سمجھا جائے کہ میں نے اپنے عمل کے لیے اس میں سے کیا نکالا، یا کون سی بات ہے جس نے میرے دل کو ٹچ کیا، اور کیا چیز ہے جو عمل میں لاؤں، کس طرح، کیسے اس پر عمل کروں. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقہنا فی الدین. آمین. آج کی جو سب سے پہلی آیا ہے، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم. کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور وما تنفقوا من شیء، جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ اللہ تعالیٰ کی علم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کو پتہ چل جائے گا. بعض اوقات آپ ایسی چیز شیئر کرتے ہیں جو کہ مادی نہیں ہوتی ہے، کسی کو نظر نہیں آتی ہے، وہ آپ کے دل میں ہی ہوتی ہے. آپ کسی کے لیے جگہ چھوڑ دیتے ہیں یا کسی کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کے دل میں نیکی کا ارادہ ہوتا ہے، دوسرے کو نہیں معلوم ہوتا، تو وہ جو آپ کا ارادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا. تو جو بھی ہم نیکی کا کام کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. آپ سوچتے ہیں، کر نہیں پاتے. بالکل شازیہ، بعض کا ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ہم وہ کر نہیں پاتے، لیکن کیونکہ نیکی کا ارادہ کر لیا تو فرشتہ لکھ لیتا ہے. اور کچھ اسکالرس کا کہنا ہے کہ جب انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے خاص قسم کی خوشبو نکلتی ہے، جو کہ فرشتہ پھر محسوس کرتا ہے کہ اس نے نیکی کا خیال اس کو آیا اور وہ لکھ لیتا ہے. تو اس لیے نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. یہ بتائیے البر کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نیکی کی بات کر رہے ہیں تو پہلے تو یہ معلوم ہو کہ نیکی دراصل کیا ہے. سازا نے البر کا کیا معنی بتایا؟ آپ لوگ بتائیے. اٹموسٹ پائٹی، ٹھیک ہے. جو سازا نے بتایا جنگل، بالکل. اور اب دیکھیے کہ جنگل میں کیا ہے نا، جیسے بہت ساری وسعت ہے، ویڈز ہیں، ٹریز ہیں، فروٹس ہیں، اور جتنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس میں نیچر پھیلی ہوئی ہے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر، ہم اسے کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے نا، سبحان اللہ. تو نیکی ایسی ہے جس کے مختلف فارمز ہیں. نیکی کوئی ایک خاص لگی بندی چیز نہیں ہے کہ آپ نے بس نماز پڑھی اور روزہ رکھا بس یہی نیکی ہے. نیکی کا ایک بہت براڈ ویو ہے. کل معروف ان صدقہ، ہر نیک عمل جو ہم کرتے ہیں اور اچھی نیت کے ساتھ جو بھی اچھا کام کیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے ہیں، لیکن کسی بھی عمل کی اللہ تعالیٰ کی ہاں قبولیت کی کیا شرط ہے؟ جی قرآن کے اسٹوڈنٹس، خالص نیت ہے، اور وہ کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ جھوٹ بول کر کسی کو فائدہ پہنچانا کہ ہم نیکی کر رہے ہیں، کیا یہ نیکی؟ قرآن اور سنت کے مطابق. وہ اعمال جو نیک ہیں لیکن بعض اوقات وہ قرآن اور سنت کے مخالف ہیں تو پھر وہ اجر کے باعث نہیں بنیں گے. ہر وہ عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو اور اچھا ہو تو وہ پھر دراصل نیکی ہوگا اور وہی وہاں پہ قبول ہوگا. اچھا، سب سے پہلے تو یہ کہ ہم نیکی کو حاصل کیسے کریں نا، نیکی کیسے حاصل کریں. تو مجھے یہ ایگزامپل بہت اچھی لگی کہ آپ میں سے جنہوں نے فزکس پڑھی ہوگی، یا ویسے بھی ہم جب واک کرتے ہیں تو اس کا فنامنا کیا ہے، کیسے ہم واک کرتے ہیں. گریویٹیشنل پل کو پیچھے کی طرف پھینکتے ہیں، ٹھیک ہے، پش کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں. جب ہم چلتے ہیں تو ہم گراؤنڈ کو پیچھے کی طرف پش کرتے ہیں. جب ہم پش کرتے ہیں تو اس کے ریزلٹ میں گراؤنڈ جو ہے وہ ہمیں آگے کی طرف دھکیلتا ہے. ہمیں ایوری ڈے جب ہم کوئی بھی قدم اٹھاتے ہیں تو ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سبحان اللہ،
ہمارے واک کرنے کی اگزامپل سے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں نا نیکی کو. تو نیکی ہم کیسے حاصل, بالکل قربانی کر کے ہم نیکی حاصل کر سکتے ہیں. ہم چل ہی نہیں سکتے اگر ہم گراؤنڈ کو پیچھے کی طرف پش نہ کریں. یہ پروسیس چلتا ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو بالکل اسی طرح جب ہم قربانی کرتے ہیں اپنی پسندیدہ چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر, دل کی محبت کے خلاف اس کو دے نکالتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ نے وہ صحابی کا قصہ بھی پڑھا نا جنہوں نے اپنا پورا باغ دے دیا تھا اللہ کی خاطر. کیا ان کو محبت نہیں ہوگی؟ آپ سوچیں, امیجن کریں اپنی پسندیدہ چیزیں, سوچیں کہ آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے. اتنی دیر میں آپ کو چھوٹی سی یہ بات بتاتی ہوں. بہت عرصے کی بات ہے, الحمدللہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن سے جوڑا تو ایسا ایسا چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی ہیں. اور میں فرسٹ ٹائم پاکستان جب گئی تو مجھے آبویسلی آپ کو ڈریسز کا شوق ہوتا ہے, اور میں نے کچھ ڈریسز خریدے. تو وہاں پر کچھ جہاں پر جیسے ہم اپنے ان لاز میں رہ رہی تھی, تو وہاں پر کوئی لیڈی جو وہاں پہ کام کرتی تھی وہ آئی, تو انہوں نے آ کر, میرا اتنا پسندیدہ سوٹ تھا وہ, مجھے بہت پسند تھا وہ, تو انہوں نے کہا کہ آ کے اس پر ہاتھ رکھ دیا کہ آپ مجھے یہ سوٹ دے دیں. اور مجھے فوراً ریئلائز ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ میں کیا کرتی ہوں. الحمدللہ اس وقت ہی میں نے ان کو وہ دے دیا. تو مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ٹیسٹ کرتے ہیں, اور جب ہم وہ کر جاتے ہیں تو پھر ہمیں نیکی میں آگے بڑھاتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسے ٹیسٹ ہماری زندگی میں آتے ہیں, کبھی تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وہ ٹیسٹ آ جاتا ہے, اور کبھی یہ کہ یہ چیزیں ہم سب کے ساتھ ہو رہی ہیں, صرف ایک پرسن کے ساتھ نہیں ہے, ایسا ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس کو ریئلائز کر پائیں, اور جب ہم وہ کر جاتے ہیں تو پھر ہمارا قدم آگے کو اٹھ جاتا ہے, اور پھر ہمیں اس کے بعد اور راستہ ملتا ہے. تو اسی طرح آگے بڑھتے رہتے ہیں. تو جب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو راستے میں کچھ رکاوٹیں آتی ہیں نا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بلاتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, میرے پاس آؤ, میری طرف آؤ. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم آگے جائیں, لیکن اب ہمیں بہت ساری چیزیں روک رہی ہوتی ہیں. آپ دیکھیے آپ کے کتنے سارے پلانز ہوتے ہیں نا. نیکی کی جب بات سنتے ہیں, الحمدللہ ایک مومن جب نیکی کی بات سنتے ہیں, آپ قرآن پڑھتے ہیں, تو آپ کا دل کرتا ہے, I'm sure کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ میں یہ بھی کر لوں, میں وہ بھی کر لوں. ہوتا ہے اس طرح. اچھے اچھے کام کرنے کی طلب ہونا یہ بھی بہت اچھی نشانی ہے, کیونکہ مومن کو ہی شوق ہوتا ہے نا اچھے کام کرنے کا. آپ میں سے جن کو آواز نہیں آ رہی, کوئی میری پیاری سی سسٹر کو لکھ دیں کہ وہ ری لاک کر لیں, کیونکہ مجھے لگتا ہے باقی سب کو آواز آ رہی ہے. تو نیکی کے لیے آگے جب بڑھنے کے لیے کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, تو آپ سوچیں کہ آپ سب اپنا اپنا گول سوچیں کہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں چلنے سے رکاوٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ یا تو مال کی محبت ہوتی ہے بعض اوقات انسان کو, اور وہ چاہتا ہے کہ بہت اچھا کرے, لیکن مال کی محبت ایسی ہوتی ہے کہ انسان روک لیتا ہے مال کو, جہاں پہ خرچ کرنا بھی ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ روک لیتا ہے, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح بعض اوقات فوڈ کی محبت, بہت زیادہ کھانا جو ہے وہ ہمیں لیزی بنا دیتا ہے, اور وہ ہمیں نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے. ہماری نمازیں پھر ویسی خشوع والی نہیں ہوتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ نیند آنے لگ جاتی ہے, اگر زیادہ کھائیں تو نیند بھی زیادہ آتی ہے. سب سے زیادہ لوگ پلیزنگ رویہ ہمارا بہت پرابلم ہے. سوری نادیہ, دوبارہ سے پڑھتی ہوں. لوگوں کو خوش کرنا, شاید آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں. I'm really sorry, میں اس کو پراپر پڑھ نہیں پا رہی. تو اسی طرح نیند, لوگوں کو خوش کرنا, بالکل ہم نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش کرنا ہے نا. اور امیجن کریں کہ اگر ہم لوگوں کو خوش کر دیتے ہیں اور لوگ ہماری تعریف بھی کرنے لگتے ہیں, تو کیا ہمارے نامہ اعمال پر وہ نیکی لکھی جائے گی اور ہمارا درجہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑھ جائے گا لوگوں کی تعریف سے؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم سے خوش نہیں, تو کبھی بھی لوگوں کی تعریف سے بالکل خوش نہ ہو. جان لیں یہ تو لوگ کہہ رہے ہیں نا, کیا اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے اسی طرح خوش ہے؟ تو ہماری نظر جو ہے وہ ہمیشہ حنیف تھے نا ابراہیم علیہ السلام, جو حنیف ہوتا ہے اس کی نظر اللہ پر ہوتی ہے. وہ سوچتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, اس کے دل کی آنکھ دیکھتی ہے کہ میرا رب میرے سے کیا چاہتا ہے, تو اللہ کو خوش کرنا ہے. اسی طرح بعض کا بہت زیادہ خرچ کرنا, فضول خرچی کرنا, شاپنگ کرنا, یہ ہمارے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں.
جب ہم بہت زیادہ انبار لگا لیتے ہیں نا چیزوں کا تو دھند آ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے درمیان اور ہمارے درمیان. یہ بھی ایک طرح سے ہرڈل ہے اللہ کے راستے میں. بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا, سوشل ہونا اچھی بات ہے کیونکہ ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے 5 وقت کی نماز مساجد میں ادا کرنا, جو کہ اب بہت کم ہو گیا, لیکن اس کا مقصد یہی تھا نا سب لوگ ایک دوسرے سے ملے, کمیونٹی ایک دوسرے کا حال جانے. لیکن بہت زیادہ سوشلائزنگ کرنا بھی انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے. بہت سارے اسکالرس کا بھی ہے کہ بہت زیادہ کھانا, بہت زیادہ سونا, بہت زیادہ ملنا, یہ چیزیں انسان کو سست بناتی ہیں اور اللہ کے راستے میں پیچھے کرتی ہیں. اسی طرح آج کے دور میں میڈیا ہے, واٹس ایپ ہے, ٹی وی شوز ہیں اور نیوز ہیں, ایسا ہی ہے نا. اچھا یہ بتائیے کیا نیوز سننا ناپسندیدہ ہے؟ ہم بعض کا بیلنس کو پیچھے ڈال دیتے ہیں نا, بیلنس بھول جاتے ہیں. اچھی بات ہے نیوز سنیں اور ایسے شوز جو کہ فائدہ مند ہے, ڈاکیومنٹریز جو آپ کے ایمان میں جو بھی چیز آپ واچ کر رہے ہیں, آپ جو کرائٹیریا سیٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ کیا یہ چیز دیکھ کر میرا تقویٰ بڑھتا ہے, کیا میں اس سے کوئی فائدہ مند علم حاصل کر رہی ہوں, کیا یہ عمل مجھے دین اور دنیا میں کوئی فائدہ پہنچا رہا ہے. اگر تو ایسا ہے تو پھر ضرور واچ کریں, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہے تو پھر نہیں. اور نیوز میں بھی ایک لمٹ کے ساتھ, کیونکہ آج کل بہت نیوز ہیں, آپ کو ٹویٹر پہ بھی آتی ہیں, ٹیلی گرام پر, واٹس ایپ پر, اور پھر آپ کے ڈفرینٹ گیجٹس میں, اور کہاں سے نیوز نہیں آتی. تو اس کے لیے بھی لمٹ ہونا بہت ضروری نہیں ہے کہ ہمیں ہر نیوز کا علم ہو. اچھا آپ سب کے لیے ایک پرسنل ہوم ورک ہے, اگر آپ سب کریں انشاءاللہ, اور مجھے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ویکنس کو, جتنی بھی آپ کی ویکنیسز ہیں نا, ان کو نوٹ ڈاؤن کریں. کیا کمزوریاں ہیں میرے اندر جو مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں جانے سے روک رہی ہیں, اور پھر پلان آؤٹ کریں کہ میں ان کو کیسے اوور کم کروں. اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من حسن اسلامی ترکہ ما لا یعنیہ, اس انسان کی اسلام کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ ہر اس چیز کو چھوڑ دے جس سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ بہت زبردست حدیث ہے, اور یہ اگر ہم یہ کر دیں, ہر وہ چیز چھوڑ دیں جس سے ہمارا نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا, تو یہ چیز ہمیں نیکی میں آگے بڑھائے گی. بالکل ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نا, اور جب ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے تو ہمیں اگر غم ہونا چاہیے نا, مال کے خرچ ہونے کا غم نہ ہونا چاہیے. ہمیں غم ہونا چاہیے کہ میرا وقت ضائع نہ ہو جائے, میں ضائع نہ ہو جاؤں. جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں, مجھے دی ہیں, آپ کو دی ہیں, کیا جب میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤں گی, کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو میں یہی جواب دوں گی کہ میں نے آپ کی دی گئی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا, یا ان کا ایک حصہ میں نے استعمال ہی نہیں کیا اور وہ بڑے خراب ہو گئی. ایسا ہی ہوتا ہے نا, جس پارٹ کو ہم یوز نہیں کرتے وہ رہ جاتا ہے. چلیے ہمارا ٹائم جو ہے یہاں تک ہو چکا ہے. کوئکلی کچھ چیزیں میں نے آپ سب کے لیے, آپ لوگ پڑھ لیجیے گا, اس میں ہوم ورک بھی تھا آپ سب کے لیے. سب سے پہلے تو اب یہ دیکھ لیجیے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر جب ہم کچھ چھوڑتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے, میں کوئکلی یہ بات کمپلیٹ کر لوں سسٹر ہوئی انشاءاللہ, جزاک اللہ خیر کثیرہ, کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کسی چیز کا ریوارڈ دیتے ہیں, اور جب ہم اللہ کے ہاں ہماری وہ جو قبولیت ہو جاتی ہے اس چیز کی, تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس چیز کی محبت ہمارے دل سے نکل جاتی ہے. جیسے ابھی میں نے ایگزامپل دی تھی نا لباس کی, تو اگر ہم اپنی پسندیدہ چیزیں نکالتے جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے, تھوڑا نہیں, زیادہ نہیں, کم, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کی ڈیزائر ہمارے دل میں کم کر دیں گے, اور یہ کہ جو ہمیں آخرت میں ملنے والا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ. کچھ سوالات ہیں, ان کے جوابات آپ نے اپنی نوٹ بک میں لکھنے ہیں اور آپ سب نے اپنے گروپ میں شیئر کرنے ہیں انشاءاللہ. اس کا جواب پھر آپ کو دیا جائے گا, ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا دعا سیشن ہے سسٹر شازیہ کے ساتھ, آپ اس کو لیجیے گا اور اس کے بعد آپ سب کی بریک ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.